بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آیا ہے۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں برسیما ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اسی میں دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ برسیما اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا ہی عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب کبھی دن میں وہ کچھ وقت کے لیے اٹھ جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی کے باہر جا کر دیکھ لیتا ہے۔ ادھر کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ برسیما کے عبادت خانے کے ارد گرد کھیت اور باغات تھے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ وہ دن کے ایک وقت میں ایک یا دو مرتبہ کھڑکی کے باہر آ کر دیکھتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر کھڑکی کے سامنے نماز کی شکل و صورت بنا لی، جیسا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ چنانچہ جب برسیما نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادہ کیا باہر دیکھنے کا تو رکوع کی حالت میں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیما کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ برسیما نے دل میں سوچا کہ اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ جب برسیما کے دل میں یہ خیال آیا تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب آ گیا تو برسیما نے باہر جھانکا اور شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوں، برائے مہربانی آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ شخص کسی کی کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیما نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اپنا کام کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ شخص بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیما کے دل میں یہ بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ آپ اندر آ جائیں۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ شیطان تو یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کمرے میں ہی آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بنا کر کھڑا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا کر کھڑا تھا۔ لیکن برسیما یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیما نے اس سے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا۔
اور اس کے دل میں اس کے ساتھ انسیت پیدا ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیمہ سے کہنے لگا کہ اب میرا 1 سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں۔ میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانگی کے وقت ویسے ہی دل نرم ہوتا ہے۔ لہٰذا شیطان برسیمہ سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اسے کچھ پڑھ کر دم کر دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ برسیمہ نے کہا کہ مجھے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے۔ میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ تم تو بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیمہ کہنے لگا، اچھا جی، مجھے بھی سکھا دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک عمل سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ شیطان وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوا لیے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے بعد علاج کے بعد بھی کچھ افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے، اب وہ کسی بزرگ سے ہی دم کروا لیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی عابد کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری بندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے جا کر اس وقت سب سے زیادہ ایک آدمی تو برسیمہ ہے یہی کہا، اور وہ تو کسی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ آدمی برسیمہ کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا مجھے ڈسٹرب کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں نے بڑا علاج کر لیا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آ جاتے ہیں اور آپ یہیں اس بچی کو دم کر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ برسیمہ کے دل میں خیال آیا کہ ہاں، میں نے ایک دم سیکھا تھا، اس کو آزمانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لے کر برسیمہ کے پاس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم اسی نے بنایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اسی دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1 1.5 ماہ کے بعد شیطان نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیمہ کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو وہ پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔
حتیٰ کہ 2-4 مرتبہ کے بعد بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اسی دم میں ہے۔ اب برسیما کی بھی بڑی شہرت ہو گئی